جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا، اور انہیں قرآن کی صورت میں ایک ایسا قانون دیا گیا، اور وہ قانون دینے کے بعد ان کو اس پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اور انہوں نے اس قرآن پہ عمل کر کے دکھایا۔ اور پھر اسی طرح امت کو بھی اسی بات کا حکم ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول نے اللہ کے احکامات پہ عمل کیا ہے، تمہاری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ اسی طرح عمل پیرا ہو جس طرح انہوں نے تمہیں عمل کر کے دکھایا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ رسول کی اطاعت کا حکم دینے کے بعد پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر ہمارے رسول جو ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو تمہیں کر کے دکھاتے ہیں یا جو تمہیں کہتے ہیں وہ اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے دین کے معاملہ میں تمہیں کوئی بات نہیں کہتے۔ اور اسی لیے ہماری عبادات میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور اس نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، یہ نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ قیامت کے دن تمام اعمال سے پہلے اگر کسی عمل کا حساب ہوگا تو وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو کامیابی ہے، اگر نماز درست نہ ہوئی تو ناکامی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے تو پھر تمہارے لیے لازم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ کے ہاں نماز وہی قابل قبول ہوگی جو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہوگی۔ اس لیے یہ جو ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں نے بیان کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ یہ بات یاد رکھو کہ جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلاف ہوئے، حتیٰ کہ یہ اختلافات یہاں تک پہنچے کہ لوگوں نے الگ الگ مذاہب بنا لیے، طریقے الگ الگ ایجاد کر لیے، کوئی
اپنے آپ کو حنفی کہلوانے لگا، کوئی مالکی کہلوانے لگا، کوئی حنبلی کہلوانے لگا، کوئی شافعی کہلوانے لگا، اور آگے چل کے کوئی اپنے آپ کو نقش بندی کہلوانے لگا، کوئی سہر وردی کہلوانے لگا، کوئی چشتی کہلوانے لگا، کوئی قادری کہلوانے لگا۔ علی ھذا القیاس، اس طرح اسلام میں فرقہ بندی چلتی گئی اور ہر ایک نے اپنا اپنا عبادت کا طریقہ ایجاد کر لیا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی زندگی میں آگاہ کر دیا، اے میری امت کے لوگوں، یہ بات یاد رکھنا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایسے اختلافات پیدا ہوں گے، لیکن میں تمہیں اس بات کی تلقین کرتا ہوں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم نے میرے طریقے کو اختیار کرنا ہے یا خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ یعنی اگر میرا طریقہ تمہیں نہ ملے تو پھر خلفاء راشدین کی طرف آ جانا ہے۔ لیکن جہاں تک کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، آپ کے حکم، آپ کا عمل اور آپ کی سنت کی موجودگی میں، پھر آپ کو چھوڑ کے خلفاء راشدین کی طرف جانا بھی درست نہیں، کیونکہ خالصتاً اطاعت جو ہے وہ اللہ کی ہے، کیونکہ اصل مطاع، اصل اطاعت کے لائق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنا نمائندہ منتخب کیا، اور انبیاء نے اللہ کے احکام ہمیں بتائے، اور ان احکامات کی تشریح بھی انبیاء نے کی، اور انبیاء کی آخری کڑی دونوں جہانوں کے سردار، انبیاء کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی شریعت عطا کی کہ آپ نے اس شریعت کو عطا کرنے کے بعد یا نماز کا طریقہ سکھانے کے بعد یہ فرما دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پہ نماز نہیں پڑھتا، من صلاح، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من صلاح فلم یسغب وضوءها فلم یسبغ وضوءها ولم یتم لها خشوعها ولا رکوعها ولا سجودها فخرجت فإذا هي سوداء مظلمة فإذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے ایسے طریقے سے کہ اس نے وضو بھی اچھی طرح نہیں کیا، اور پھر نماز میں آ کے کھڑا ہوا تو اس کا خشوع بھی نہیں ہے، اور اگر رکوع کیا ہے تو رکوع بھی اچھی طرح نہیں کیا، سجدہ کیا ہے تو وہ بھی اچھی طرح نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی نماز پڑھتا ہے، یعنی بے قاعدہ نماز پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے نماز پڑھتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں
یہ نماز جب اس سے جدا ہوتی ہے، فَإِذَا هِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، یہ سیاہ، سخت سیاہ ہوتی ہے، اور پھر کیا کہتی ہے؟ تقول زیّعَکَ اللّٰہ کما زیّعتنی، اے بے قاعدہ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف نماز پڑھنے والے، نہ تو نے، تیرے اندر خشوع تھا، نہ تو نے رکوع اچھی طرح کیا، نہ تو نے سجدہ اچھی طرح کیا، نہ تو نے قومہ اچھی طرح کیا، نہ تو نے جلسہ اچھی طرح کیا، تیرے اندر اطمینان تھا ہی نہیں، جلدی جلدی تو نے نماز پڑھی، مجھے ضائع کیا، زیّعَکَ اللّٰہ کما زیّعتنی، اللہ تعالیٰ تجھے بھی اسی طرح برباد کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں حتیٰ اذا کانت حیث شاء اللہ، پھر فرشتے اسے اوپر لے کے جاتے ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تھوڑی سی اوپر جاتی ہے، لفت کما یلفت ثوب الخلق، جس طرح پھٹے ہوئے پرانے بسیدہ کپڑے کو لپیٹا جاتا ہے، اس طرح اس نماز کو بھی فرشتے لپیٹتے ہیں، اور لپیٹنے کے بعد ایسی سنت کے خلاف نماز پڑھنے والے کے منہ پہ نماز مار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تیری اس نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کیا حالت ہوگی اس وقت جب اللہ کی طرف سے فرشتے یہ اعلان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تمہاری نماز قبول ہی نہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر سنت پہ عمل کرنے کا وہ جذبہ باقی نہیں رہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں تھا، اور جو ائمہ دین میں تھا۔ ہم اس لیے علی اعلان یہ کہتے ہیں کہ کوئی امام ہو، امام شافعی رحمہ اللہ ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو، امام مالک رحمہ اللہ ہو، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہو، ان اماموں میں سے کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ اے لوگو تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو خود اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نماز پڑھتے رہے، اور یہ لوگوں نے خود مسئلے گھڑ کے ان ائمہ کی طرف منسوب کیے، اور ائمہ نے جب یہ کہہ دیا، اماموں نے جب یہ کہہ دیا کہ جب ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی عمل اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہو، آپ کی حدیث کے خلاف ہو، اس عمل کو چھوڑ دو اور کس پہ عمل کرو؟ کیوں جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو۔ اب اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے؟ کیا کوئی امام یہ کہنے کے بعد ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام نے یہ کہا ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو؟ یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے، اپنی باتیں ہیں جو خود بنا کے انہوں نے ان نیک لوگوں کی طرف منسوب کر دی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا، آپ نے نمازوں کے اوقات بتائے کہ نماز کس وقت پڑھنی ہے، کون سی نماز کس وقت پڑھنی ہے۔
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہی نمازیں جو ہیں اپنے وقت پہ فرض ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے وقت کا تعین بھی کیا اور نماز کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ظہر کا وقت جو ہے جب سورج ڈھلتا ہے اس وقت شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے برابر نہیں ہو جاتا، یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہوتا ہے اس وقت تک ظہر کا وقت ہے، یعنی دوپہر کا سایہ نکالنے کے بعد جو زوال کے وقت سایہ ہوتا ہے وہ سایہ نکال دو، تو وہ نکالنے کے بعد سایہ جب ہر چیز کا اس کے برابر ہو جائے تو اس وقت تک ظہر کا وقت ہے، اس کے بعد پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور عصر کا جو پسندیدہ وقت ہے وہ آپ نے فرمایا اس وقت تک ہے جب تک سورج کا رنگ زرد نہیں ہوتا۔ ویسے تو اس کا عصر کا وقت ہے سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ جب سورج کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے وہ پسندیدہ وقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھنا پسند نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں منافق جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی وضاحت فرما دی، ظہر کا وقت آپ نے بتایا، عصر کا وقت بتایا، مغرب کا وقت بتایا، عشاء کا وقت بتایا کہ عشاء کا وقت ہے نصف رات تک، اور فجر کا وقت ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تک، جب سورج غروب ہو جاتا ہے یعنی سورج طلوع ہو جاتا ہے فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی عصر کا غروب آفتاب اور فجر کا طلوع آفتاب، یہ اوقات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اور پھر آپ نے نماز کا ایک ایک عمل بتایا، حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اے لوگو انما جعل الامام لیؤتم بہ، اور فرض نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو جو شخص اذان سنتا ہے پھر وہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا، وہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے بغیر کسی عذر کے، دکان پہ نماز پڑھ لیتا ہے بغیر کسی عذر کے، تو اس کی نماز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں نبینا ہوں، مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول میں اذان تو سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر اذان تمہارے کان میں پڑتی ہے تو پھر اللہ کی آواز ہے حی علی الصلاۃ، تو اس کو قبول کرنا ہوگا، تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا۔ مسلمانوں کہاں ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، صفیں کج، دل پریشان، سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ یعنی کہاں ہو، کہاں وہ رسول اللہ کی محبت کا جذبہ کہ آپ کا جہاں فرمان آ جائے
مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ کہ آج ہمارے اندر یہ جذبہ ہے، آج ہمارے وہ جذبات جو ہیں جو ایک مسلمان کے رسول اللہ کی سنت کے اتباع کے ہونے چاہیے، وہ غائب ہو چکے ہیں، یا ایسا کہہ لیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا طریقہ وہی ہے جو میں نے بتایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور میں نے وہ بتایا کہ ہم سینے پہ ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے سینے پہ ہاتھ باندھے۔ ہم امام کے پیچھے یا اکیلے سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے وقت بھی، رکوع جاتے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہم رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رفع الیدین کی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس میں انہوں نے رفع الیدین بیان کی، اور پھر آخر میں فرماتے ہیں فما زالت تلک صلاۃ حتی لاقی اللہ، اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اسی طرح رہی حتیٰ کہ آپ اللہ کو جا ملے، یعنی ساری زندگی رسول اللہ نے نماز اسی طرح پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، اے لوگو امام اس لیے بنایا گیا تاکہ تم اس کی اقتداء کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہے، امام ابھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا بھی نہیں ہے، ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یا امام رکوع میں نہیں جاتا تو ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ امام سے پہلے کوئی عمل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشی الذی یرفع راسہ قبل الامام، جو شخص سجدے سے یا رکوع سے امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، کیا وہ اس بات سے ڈرتا نہیں ہے ان یحول اللہ راسہ راس حمار، کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے۔ بھائیو ہم آپ کو ایک ہی بات کہتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی کا طریقہ نہ مانو، نماز کا وہ طریقہ اختیار کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے اور اپنی امت کو بتایا ہے، پڑھ کے دکھایا ہے، اور اس پہ عمل کرنے میں یہ ہماری کامیابی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اذا کبر فکبروا واذا رفع راسہ من الرکوع قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی جب امام اللہ اکبر کہے تم اس کے بعد اللہ اکبر کہو، جب امام رکوع سے اٹھے تم اس کے بعد رکوع میں اٹھو۔ نماز میں جلدی نہیں، نماز اطمینان سے، کیونکہ جلدی کرنے والے کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے 3 مرتبہ اس نے نماز پڑھی اور آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر آپ نے اسے یہ طریقہ بتایا کہ جلدی نہیں کرنی، آرام سے اطمینان سے ہر
رکن جو ہے اطمینان سے ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح سجدہ صاحب ہے، بھول جاتے ہیں نا نماز میں، اب وہ کس طرح کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سجدہ صاحب کیا، اس میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، عبداللہ بن بحینہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مختلف اوقات میں رسول اللہ سے نماز میں بھول ہوئی۔ ایک دفعہ آپ نے 4 کی بجائے 3 رکعتیں پڑھ لیں اور آپ اٹھ کے چلے گئے، تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر نماز کم نہیں ہوئی تو پھر آپ بھول گئے ہیں۔ یعنی ایک صحابی نے یہ آپ کو بات کہی اور آپ نے پھر دوسرے صحابہ سے اس کی تصدیق کی۔ جب دوسرے صحابہ نے بھی تصدیق کی کہ ہاں جی آپ نے 3 رکعت ہی نماز پڑھائی ہے، تو آپ نے 1 رکعت اور پڑھائی اور سجدہ صاحب کر لیا۔ سجدہ صاحب کرنے کے بعد سلام پھیر لیا۔ یعنی آپ نے ساری نماز شروع سے نہیں پڑھی، پہلے جو 3 پڑھ چکے تھے وہ آپ کی قبول ہے، حالانکہ آپ نے بات بھی کی، صحابی نے بھی آپ سے بات کی، کیونکہ وہ بات جو تھی وہ نماز کو درست کرنے کے لیے تھی۔ تو جو چیز نماز کو درست کرنے کے لیے تھی اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھائی اور سجدہ صاحب کیا، اور ایک دفعہ آپ درمیان والا تشہد بھول گئے، کھڑے ہو گئے، پھر صحابہ نے آپ کو بتایا تو آپ نے پھر فرمایا کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، میں بھی جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، لہذا اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے تو مجھے یاد کروا دیا کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے نماز میں ایک دفعہ آپ نے 5 رکعت پڑھا دی، نماز میں زیادتی بھی ہوئی کمی بھی ہوئی، اور پھر سجدہ صاحب کا طریقہ 2 طرح سے آپ سے ثابت ہے۔ اب ہمارے ہاں جو مروج ہے کسی حدیث میں نہیں، عام طور پہ جو اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں، حالانکہ سنت پہ عمل کرنے والا ہی سنی ہے، اگر سنت پہ عمل نہیں ہے تو تم سنی کیسے ہو؟ یعنی وہ کیسے کرتے ہیں کہ پہلے اگر کسی نے کوئی لقمہ دے دیا تو ساری نماز باطل، پھر نئے سرے سے وہ شروع کریں گے۔ ہاں اگر ویسے امام کو یاد آ گیا میں بھول گیا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے، ایک طرف سلام پھیرتا ہے، پھر سجدہ صاحب کرتا ہے، پھر سلام پھیرتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیثیں ہیں۔ آپ نے کبھی تو اس طرح کیا کہ پورا تشہد پڑھا اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کیا اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، یا پھر آپ نے ایسا بھی کیا ہے کہ آپ نے سلام پھیر لیا، سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے 2 سجدے صاحب کیے، یعنی سجدے صاحب کے یہ 2 ہوتے ہیں، ایک نہیں، مطلب یہ سمجھ لے کہ ایک سجدہ ہی کافی ہے، 2 سجدے ہوتے ہیں۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں شاید اس غلطی سے بھی سجدہ صاحب ہے، وہ وضو نیا نہیں کرتے
وہ سجدہ صاحب کر لیتے ہیں۔ یہ ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے نماز کروائی تو اس کے بعد سجدہ صاحب کیا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے بندے بظاہر تو کوئی غلطی تیری نماز میں نظر نہیں آئی، تو یہ جو سجدہ صاحب کیے ہیں یہ کیوں کیے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اصل میں میرا وضو ٹوٹ گیا تھا اس لیے میں نے سجدہ صاحب کیا ہے۔ تو بھائیو، اگر وضو ٹوٹ جائے تو یہ اس سے سجدہ صاحب نہیں ہے، بلکہ وہ نماز ختم ہو گئی، اسے نیا وضو کرنا پڑے گا اور مکمل نماز اسے پڑھنی پڑے گی۔ سجدہ صاحب ہوتا ہے نماز میں غلطی سے، یعنی 3 رکعتیں پڑھنی تھی یا 4 پڑھنی تھی 5 پڑھ لی، 5 پڑھنی تھی 3 پڑھ لی، یا کسی کو شک ہے کہ پتہ نہیں میری 3 رکعتیں ہیں کہ 4 ہیں، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جس پہ اس کو یقین ہے، یعنی جب شک ہو 4 ہیں یا 3 ہیں، 3 تو یقینی ہے نا، کیوں جی؟ 4 اور 3 میں شک ہو تو 3 یقینی ہیں، تو وہ یقین پہ بنیاد رکھے، وہ اس نماز کو 3 رکعتیں ہی سمجھے، 1 رکعت اور پڑھ لے اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے صاحب کے کر کے سلام پھیر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی نماز کم تھی، یعنی اس کی نماز پوری ہوئی تو شیطان نے اس کی نماز کو خراب کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ذلیل کر دیا، اور اگر اس کی نماز کوئی رکعت زیادہ ہو گئی تو یہ 2 سجدے صاحب جو اس نے کیے ہیں اسے 1 رکعت پوری کا ثواب مل جائے گا، یعنی 2 رکعتیں اس کی نفل ہو جائے گی، باقی 4 رکعتیں اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں سجدہ صاحب کا طریقہ۔ یہ جو ہماری عام مسجدوں میں مروج ہے، آپ ان سے کسی سے یہ بات کہیں کہ بھائی یہ جس طرح تم یہ سجدہ صاحب کرتے ہو کہ پہلے ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے صاحب کر کے پھر سلام پھیرتے ہو، یہ طریقہ کسی حدیث میں ہمیں بتا دو۔ بات ختم ہے، لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں، بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل اطاعت جو ہے اللہ کے رسول کی ہے، نماز کا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ نماز وہی ہوگی جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگی، وگرنہ اس نماز کو آپ نماز کہتے رہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ اس وقت پتہ چلے گا جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، آپ کے اعمال پیش کیے جائیں گے، تو پھر آپ کو جب یہ کہا جائے گا فَلَا نُقِيمُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم تمہاری ان نمازوں کو تولتے ہی نہیں ہیں، ان کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبر کے طریقہ کے مطابق تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری دعوت صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے اللہ کے رسول کی اطاعت، اور کوئی ہماری دعوت نہیں ہے، اور ہم اماموں کا بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارا ان کے بارے میں یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ کوئی امام ایسا نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول کے حدیث ہمارے قول کے خلاف ہو، تم حدیث پہ عمل نہ کرو، ہماری بات مانو، ہمارے قول پہ عمل کرو، ایسا کوئی امام نہیں، بلکہ ہر امام ہر بزرگ کا یہی عقیدہ ہے، یہی دعوت ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے پھر ہمارے عمل کو ترک کر دو، رسول اللہ کی بات پہ عمل کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔